علیہ انشاءاللہ آئیں گے کہ کون کون سے امت کے ائمہ اور کون کون سے امت کے جو امام ہیں، اور خود دیوبندیوں کے جو علماء ہیں وہ مزارات پہ اور قبروں پہ حاضر ہوتے تھے فیض و برکت لینے کے لیے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب التاریخ الکبیر، اس کے صفحہ نمبر 3 پر، اور یہ تذکرۃ الحفاظ ہے امام ذہبی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 104، اس کا الطبقۃ التاسعہ کے اندر یہ رقم ہے اس کا 578 اس کے تحت نیچے، اور یہ امام نووی المتوہ 676 کی کتاب ہے تہذیب الاسماء واللغات، اس میں الجزء الاول اور صفحہ نمبر اس کا ہے 92۔ ان تینوں کتابوں کے اندر موجود ہے کہ سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر انوار کے قریب بیٹھ جاتے اپنی کتاب التاریخ الکبیر لکھنے کے لیے، اور اس کے علاوہ صحیح بخاری کے بعض جو تراجم اور بعض ابواب ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر انوار کے قریب بیٹھ کے لکھے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو عمل کیا ہے کس بنیاد پہ کیا ہے، پیچھے وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا؟ تو یقیناً یہ بالاتفاق اور بالیقین یہ باتیں طے شدہ ہیں کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر انوار کے فیض و برکت لینے کے قائل تھے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف کے قریب انہوں نے بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے برکت لینے کے لیے یہ تصنیف کی۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، اس میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 283 پہ حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نفیسہ بنت حسن بن زید بن حسن بن علی، یعنی امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کی پڑپوتی ہیں حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمہ لکھا صفحہ 284 پہ لکھتے ہیں کہ وقیرہ کانت من الصالحات العوابد، یہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نیک متقی پرہیزگار اور عابدہ خاتون تھیں، والدعاء مستجاب عند قبرها، اور ان کی قبر کے قریب جا کے جو شخص دعا کرتا تھا اس کی دعا قبول ہوتی تھی، بل وعند قبور الانبیاء والصالحین، امام ذہبی کہتے ہیں بلکہ انبیاء اور صالحین کی قبروں کے قریب دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ امام ذہبی کتنے بڑے محدث ہیں، یہ سارے جو حوالے پیش کرو محدثین کے حوالے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے محبوب اور نیک بندوں کے مزارات پہ خود جاتے بھی تھے، وہاں جا کے فیض و برکت لینے کے بھی قائل تھے، اور یہ بھی نظریہ اور عقیدہ رکھتے تھے کہ صالحین کے مزارات اور ان کی قبروں سے فیض و برکت ہی ملتا ہے، اور ان کے قریب جا کے دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ امام ابن الجوزی کی کتاب صفۃ الصفوہ، صفۃ الصفوہ میں امام ابن الجوزی، جو میرے پاس نسخہ ہے دارالکتاب العربی کا، صفحہ 425 پہ سیدنا معروف بن فیرزان الکرخی رحمہ اللہ، جو کہ شیخ الصوفیہ ہیں، بہت بڑے ولی اللہ ہیں، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ترجمہ لکھا ہے صفحہ 425 میں لکھتے ہیں کہ قبر معروف التریاق المجرب، امام معروف کرخی رحمۃ اللہ کی جو قبر پر انوار ہے وہ تریاق ہے، مصیبت مشکل آ جائے تو وہاں لوگ جاتے ہیں اور مصیبتیں حل ہو جاتی ہیں، مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، اور کہتے ہیں المجرب، یہ مجرب عمل ہے، تجربہ شدہ عمل ہے کہ لوگ وہاں جا کے جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کے قریب کی ہوئی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اور آخر میں آپ کے سامنے اسی دیوبندی مفتی صاحب کو ان کے گھر کا ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں، اور وہ حوالہ ہے دیوبندیوں کے حکیم الاسلام قاری طیب کی کتاب عالم برزخ، اور اس کے علاوہ یہ ایک اور کتاب ہے سفر نامہ لاہور و لکھنؤ، اشرف علی تھانوی دیوبندی حکیم الامت، ان کی جو سفر کے حالات ہیں اس میں لکھے ہیں صفحہ نمبر 72 کے اوپر اور 73 کے اوپر، اور یہ عالم برزخ کا صفحہ نمبر 24 ہے۔ جب اشرف علی تھانوی صاحب لاہور آئے تو حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ کے مزار پر انوار پہ پہنچے، کیا دیکھا؟ اب یہ لکھا قاری طیب نے کہ انہوں نے کہا کہ داتا گنج بخش کے مزار سے لوٹتے ہوئے فرمایا کہ کوئی بہت بڑے شخص معلوم ہوتے ہیں، میں نے ہزارہ ملائکہ کو ان کے سامنے صف بستہ دیکھا،
یہ دیوبندی حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ کے مزار پہ ہزارہا ملائکہ اور فرشتوں کو دست دیکھا ہے، اور انہی دیوبندی حکیم الامت اشرف علی تھانوی کی روحانی اولاد یہ کہہ رہی ہے کہ مزاروں پہ جانا کبیرہ گناہ ہے اور جانے والے حرام کے مرتکب ہیں، اور وہاں جا کے بندہ جو نا وہ گناہ کما کے آتا ہے اور کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پھر آپ کے جو بابا جان ہیں وہ کبیرہ گناہ کر کے فوت ہوئے ہیں، کبیرہ گناہ کر کے گئے تھے یہاں؟ اور امام ابن حبان اور امام ابن خزیمہ اور دیگر ائمہ محدثین اور امت کے اماموں کے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حال حجت میں نے پیش کیے، نعوذ باللہ تعالیٰ، کیا یہ سارے کبیرہ گناہ کرتے گئے؟ الیاذ باللہ تعالیٰ۔ جبکہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ کل بھی وہی عقیدہ تھا، آج بھی وہی عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کو اللہ رب العزت نے جو ان کی شخصیات میں فیض و برکت رکھا ہے اور ان کی ذوات سے منسوب جگہوں میں جو فیض و برکت رکھا ہے، اللہ رب العزت کو مؤثر حقیقی جانتے ہوئے، مسبب الاسباب جانتے ہوئے، اللہ رب العزت کی عطا کو مد نظر رکھ کر اگر ان سے فیض و برکت کا یہ عمل کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔